آگے اس کا جو دوسرا رکوع ہے اس میں اس بات کو بیان کیا ہے کہ انکار رسالت یعنی رسول کا انکار کرنے کی کیا سزا ہے اور ان رسول کا ساتھ دینے والوں کی کیا جزا ہے۔ اس حوالے سے اس میں ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ فرمایا کہ وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو ایک بستی والوں کی ایک مثال، ایک واقعہ بیان کیجئے۔ اذ جاء المرسلون، کہ جب ان کے پاس رسول آئے، اذ ارسلنا الیہم اثنین، جب ہم نے ان بستی والوں کی طرف 2 رسول بھیجے، فکذبوہما، تو انہوں نے دونوں کو جھٹلا دیا، فعززنا بثالث، پھر ان 2 رسولوں کی ہم نے مدد کی ایک تیسرے کے ساتھ بھی، یعنی ایک تیسرا رسول بھی بھیج دیا۔ اب اس بستی میں 3 رسول بیک وقت کام کر رہے تھے۔ فقالوا انا الیکم مرسلون، انہوں نے کہا ہم تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ آگے سے لوگوں نے کہا کہ ما انتم الا بشر مثلنا، تم تو ہماری طرح انسان ہو، رسول کہاں سے آگے؟ تم جس طرح ہم ہیں اسی طرح تم ہو، تم میں اور ہم میں فرق کیا ہے؟ تم کیسے رسول ہو؟ وما انزل الرحمن من شيء قالوا ربنا يعلم انا الیکم مرسلون، وہ کہتے رہے کہ ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم اللہ کے رسول ہیں اور تمہیں ہدایت کی طرف بلا رہے ہیں، ہم جو بات کہہ رہے ہیں اس کو مانو اور اس پر عمل کرو۔ وما علینا الا البلاغ المبین، ہماری ذمہ داری صرف پہنچانا ہے، کسی سے منوانا نہیں ہے، تو ہم اب اللہ کا پیغام تک پہنچا رہے ہیں۔ اب یہ بات پہلے بھی ہم کسی جگہ پر پڑھ کے آئے ہیں، قرآن مجید میں گزری ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بستی یا کسی علاقے میں جب رسول بھیجتا ہے تو وہاں پر ان رسولوں کی دعوت کے نتیجے میں جب لوگ شروع میں انکار کرتے ہیں تو تھوڑے سے حالات خراب ہو جاتے ہیں، وہاں پر بارشیں بند ہو جاتی ہیں یا کوئی اور اس قسم کے مسائل ہو جاتے ہیں جس سے تھوڑے سے حالات ٹائٹ ہو جاتے ہیں۔ مقصد اس کا یہ ہوتا ہے کہ لوگ تھوڑی سی تنبیہ حاصل کریں اور ان رسولوں کی بات کو مانیں۔ تو یہاں پر بھی ایسا ہی ہوا۔ جب ایسا ہوا تو بجائے اس کے کہ لوگ رسولوں کی بات کو مانتے اور رسولوں کے خلاف ہو گئے اور کہنے لگے انا تطیرنا بکم، کہ تم منحوس لوگ ہو، جب سے تم آئے ہو نا ہماری بستی میں تو ہمارے یہاں پر یہ ہو گیا وہ ہو گیا، کاروبار خراب ہو گیا، فلاں چیز نہیں ہو رہی، فصلیں نہیں ہو رہی، بارشیں بند ہو گئی، تو تم نعوذ باللہ منحوس لوگ ہو۔ آگے سے رسولوں نے کہا کہ اچھا، ساتھ یہ بھی کہا اور ساتھ یہ بھی کہ اگر تم باز نہ آئے تو لنرجمنکم ولیمسنکم منا عذاب علیم، تو ہم تمہیں رجم کریں گے، تمہیں قتل کر دیں گے، تمہیں سخت سزا دیں گے، لہذا باز آ جاؤ۔ آگے سے رسولوں نے کہا کہ قالوا طائرکم معکم، یہ نحوست ہماری وجہ سے نہیں ہے بلکہ یہ نحوست تمہارے ساتھ لگی ہوئی ہے تمہارے اعمال بد کی صورت میں۔ سورہ بنی اسرائیل میں بھی ہم نے یہ بات پڑھی تھی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان کا پرندہ اس کے اپنے گلے میں لٹک رہا ہے، یعنی اعمال کی صورت میں۔ تو نحوست تمہارے اپنے اعمال کی ہے، تم برے عمل کر رہے ہو تو اس کی وجہ سے یہ برے تمہارے حالات بن گئے، تم اچھے اعمال کرنا شروع کرو تمہارے حالات بھی اچھے ہو جائیں گے۔ وجہ اچھا، یہ جب رسول 3 بستی والوں کے ساتھ بحث کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں قتل کر دیں گے، باز آ جاؤ۔ تو ان رسولوں کے چند ایک لوگ یا شاید ایک ہی آدمی تھا اس بستی میں ماننے والا، وہ تھا نجار تھا، یہ لوہار جسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کی کوئی دکان وغیرہ تھی، بستی کے ایک بالکل کنارے پر دور تھی۔ اس کو کسی نے بتایا کہ وہ جو تمہارے جو تمہارے ساتھی ہیں 3 جو کہتے ہیں ہم رسول ہیں، ان کو بستی والوں نے آج قتل کرنے کی دھمکی دی ہے، مارنے کی۔ تو وہ بڑا پریشان ہو گیا، وہ وہاں سے دوڑتا ہوا آیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا پورا نقشہ یہاں پر کھینچا ہے، فرمایا کہ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ، وہ آدمی دوڑتا ہوا آیا کہ کہیں ان رسولوں کو لوگ مار نہ دیں، اور آیا اور آ کر ان کے آگے کھڑا ہو گیا، اور قوم جو بحث کر رہی تھی قوم سے کہنے لگا کہ یا قوم، یہ میری قوم، اتبعوا المرسلین، ان رسولوں کی اتباع کرو، ان کی بات کو مانو، اتبعوا من لا یسألکم، ان کی بات کو مانو جو تم سے کوئی سوال نہیں کرتے، تم سے کوئی جو ہے وہ چیز تو نہیں مانگتے، تم سے کوئی اجرت تو نہیں مانگتے، وہ تو تمہیں اللہ کی رضا کے لیے تمہیں بلا رہے ہیں اللہ کی طرف۔ وہم مہتدون، اور ہدایت یافتہ لوگ ہیں، با کردار لوگ ہیں، با اخلاق لوگ ہیں، ان کے اندر کوئی ایسی خرابی نہیں ہے، کوئی برائی نہیں ہے کہ جس کی تم نشاندہی کرو کہ یہ غلط لوگ ہیں۔ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور مجھے کیا ہو گیا کہ میں نہ بندگی کروں اس ذات کی جس نے مجھے پیدا کیا۔ انہوں نے آگے سے کہا ہوگا نا لوگوں نے کہ تو بھی ان کے ساتھ ملا ہوا ہے، تو اس نے کہا کہ کیوں نہیں، میں اس ذات کی بندگی کیوں نہ کروں کہ جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔
وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف میں لوٹایا جاؤں گا، آخر کار میں نے اسی کے پاس جانا ہے۔ أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَّا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنقِذُونَ، کیا میں اس کے علاوہ کسی اور کو الہ بنا دوں کہ اگر وہ تکلیف دینا چاہے تو کوئی دور نہیں کر سکتا، وہ نفع دینا چاہے تو کوئی اس کو روک نہیں سکتا۔ انی اذا لفی ضلال مبین، اگر میں اس راستے سے ہٹ گیا تو میں گمراہ ہو جاؤں گا۔ انی آمنت بربکم فاسمعون، اور فرمایا کہ میں ایمان لاتا ہوں تمہارے رب پر، میری بات کو غور سے سنو۔ تو اس نے جو تقریر کی قوم کے سامنے، تو قوم والوں نے کہا کہ رسولوں کے ساتھ تو بعد میں دیکھیں گے، پہلے اس کے ساتھ نبٹتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے آگے بڑھ کر اس کو قتل کر دیا، شہید کر دیا۔ انہوں نے کہا ہم رسولوں کے ساتھ لگے ہوئے تھے، یہ بیچ میں ہمارا آدمی بیچ میں کھڑا ہو گیا۔ تو انہوں نے کہا اب ان کو بعد میں دیکھیں گے، پہلے اس کا کام کرتے ہیں۔ تو انہوں نے اس کو شہید کر دیا۔ اب وہ شہید ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ جنت میں ہم نے اس کو بھیج دیا۔ جنت میں جانے کے بعد بھی اس کو یعنی اپنی قوم کا اتنا خیر خواہ تھا وہ، کہ جنت میں جانے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ اپنی قوم کو نہیں بھولا۔ وہاں پر بھی اس نے کہا قیل ادخل الجنہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کو داخل کر دیا گیا جنت میں۔ قال یا لیت قومی یعلمون، وہاں پر بھی کہنے لگا ہائے کاش کہ آج میری قوم مجھے جانتی، ان کو پتہ ہوتا کہ میں کہاں بیٹھا ہوں، کتنے مزے میں ہوں۔ بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، میری قوم کو پتہ چل جاتا کہ میرے رب نے میری مغفرت کر دی، مجھے عزت کا اونچا مقام عطا کر دیا۔ وما انزلنا علی قومہ، اچھا اس کے بعد کیا ہوا؟ ظاہر ہے انہوں نے اس کو بھی قتل کر دیا۔ اب رسولوں کے ساتھ کیا ہوا وہ آگے کوئی تفصیل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آخر کار چونکہ ان کو اس قوم نے، اس بستی نے رسولوں کا انکار کر دیا تھا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس بستی کے لیے کوئی لشکر نہیں بھیجا۔ ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے پہلے کوئی لشکر تیار کیا، ہزاروں لوگوں کا، گھوڑے، ہتھیار، ہم نے کوئی لشکر نہیں بھیجا۔ وما انزلنا علی قومہ من بعدہ من جند من السماء وما كنا منزلین، ہمیں تو لشکر بھیجنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہم نے تو ایک فرشتے کو بھیجا۔ ان کانت الا صیحۃ واحدۃ فاذا هم خامدون، فرشتہ آیا، اس نے بستی کے کنارے پر کھڑے ہو کر ایک ایسی آواز ماری یا کوئی ایسا دھماکہ کیا کہ لوگوں کے کلیجے پھٹ گئے اور لوگ خامدون ہو گئے۔ خامدون کا مطلب ہوتا ہے جس طرح لکڑی کے پہلے چولہے لوگ جلاتے تھے، لکڑیوں کے اب بھی جلاتے ہیں، تو رات کے وقت چولہے کو جلائیں نا تو چھوڑ دیں، تو صبح اٹھ کے دیکھیں تو بالکل بجھا ہوا ہوتا ہے چولہا، اس میں کچھ بھی نہیں ہوتا، بجھ جاتا ہے بالکل، ہر چیز اس کی جو لکڑیاں جو اس میں ہوتی ہیں وہ بھی انگار بن کر بالکل راکھ بن جاتی ہیں، ایسے نظر آ رہی ہوتی ہے اتنی موٹی، لیکن ہاتھ لگائیں تو بالکل۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فرشتے نے آ کر ایک چیخ ماری یا کوئی دھماکہ کیا، اس نے کوئی ایسی زوردار آواز ہوئی کہ سب کے کلیجے پھٹے اور بستی بالکل اس طرح ہوگی کہ بجھ گئی، کہ جیسے یہاں کوئی رہتا ہی نہیں تھا، ایسے ایک منٹ کے اندر ایسی ہوگی بستی کہ یہاں کوئی تھا ہی نہیں، ختم کر دیا ہم نے۔ یا حسرۃ علی العباد، ہائے افسوس لوگوں پر، ما یأتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، جب بھی ان کے پاس رسول آئے انہوں نے ان کا استہزاء کیا۔ تو اس واقعے کو بیان کر کے یہ انجام بتایا رسولوں کی تعلیمات کا انکار کرنے اور اس پہ نہ چلنے والے، اور جو چلا تھا جس نے ان کے لیے اپنی جان دے دی وہ جنت میں گیا، اور جنت میں بھی اپنی قوم کے لیے دعائیں ہی کرتا رہا۔